میاں شیر محمد شرف پوری علیہ رحمہ فجر کی نماز کے بعد یہ ٹوٹیاں نہیں جس طرح ہوتی تو وہ چھوٹا سا برآمدہ تھا، تو برآمدے کے اوپر بیٹھ کے وظائف کرتے تھے اور پھر اشراق کی نماز تک وہاں بیٹھتے اور پھر تشریف لے جاتے۔ گرمی کی شدت تھی تو حضرت فرائض کی ادائیگی کے بعد وہاں چلے گئے، تو نمازیوں نے آپس سے مشورہ کیا کہ یار حضرت کو عرض کریں کہ بارش کے لیے دعا کی جائے۔ تو حضرت جا کے وہاں اپنے وظائف میں لگ گئے، تو انہوں نے کہا چلو ہم مسجد کے سین میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت توجہ کریں گے تو عرض کریں گے۔ تو جتنے نمازی تھے وہ سارے صحن میں کھڑے ہو گئے اور برآمدے کے اوپر میاں صاحب وظائف میں لگے۔ جب آپ کی نظر پڑتی نا لوگوں کی جانب، تو جتنے بھی نمازی تھے سارے ہاتھوں سے اشارے کر کے کہتے یعنی دعا کرو، زبان سے نہ بولتے، ہاتھوں کو ایسے ہلاتے اور یہ کہتے کہ ادھر آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتے دعا کرو۔ میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے۔ پھر جب میاں صاحب کی آنکھ اٹھتی نا تو یہ سارے ہاتھ اٹھاتے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کہتے۔ میاں صاحب پھر وظائف میں لگ جاتے۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا نا تو میاں صاحب کی ہنسی نکل گئی اور ایسے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا چل ہن پا دے۔ کہتے ہیں بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ چھم چھم می برسنے لگا۔ تو جب کوئی حضور کا ہو جاتا ہے تو رب اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو حضور کی محبت خدا کی محبوبیت کا ذریعہ ہے، اس لیے ہمیں حضور کا پیار اپنی روحوں میں موجزن کرنا ہے، حضور کی محبت اپنی روحوں میں اتارنی ہے، اور محبت اپنے تمام تر تقاضوں کے ساتھ جب روح پذیر ہوگی تو پھر ہمارا انداز زندگی بھی سنور جائے گا، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ محبت کے من جملہ تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا محبوب کی اطاعت ہے، کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس کی بات مانتا ہے۔ یہ ہے دعوی محبت کا ثبوت، اس کی دلیل۔ اور حضور کے صحابہ کی زندگیاں دیکھیے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیسے پیار کیا، حضور کی محبت میں اپنی عادتوں کو بدل دیا۔ حالانکہ عادتیں نہیں بدلی جاتی، 2 سکے بھائی ہوں، رشتہ کتنا گوڑا ہے، اور ایک گھر میں پرورش پائی ہے، ایک گود میں پلے ہیں، ایک باپ کے گہوارہ تربیت میں رہے ہیں، لیکن طبائع میں اختلاف یہ ایک فطری بات ہوتی ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، 2 سکے بھائی ہوتے ہیں، ایک کی طبیعت ادھر کو جا رہی ہوتی ہے، دوسرے کا مزاج ادھر کو جا رہا ہوتا ہے، ایک سخت نرم مزاج ہوتا ہے اور دوسرے کی آنکھوں سے انگارے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، ایک معاف کر دینے والا ہوتا ہے، ایک سخت غصیلا ہوتا ہے، ایک کی طبیعت کے اندر تلخی کی چنگاریاں ہوتی ہیں اور ایک کی طبیعت کے اندر نرمی کے پھول ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ اب اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں طبائع کا اختلاف یہ فطری بات ہے، ایک کو ایک چیز پسند ہوتی ہے، دوسرے کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی ہے۔ بعض اوقات ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اگر میں تیار کرتی ہوں تو میرا دوسرا بیٹا نہیں کھاتا، تو اس کے لیے بعد سے الگ سے کوئی چیز تیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی ڈیمانڈ یہ ہے اور میرے اس بیٹے کی ڈیمانڈ یہ ہے۔ مائیں مزاج سمجھتی ہیں، ایک آغوش میں پرورش پانے کے باوجود خون ایک ہے، گہوارہ تربیت ایک ہے، دودھ ایک ہے، لیکن طبیعتوں کے اندر اختلاف پایا جا رہا ہے۔ لیکن صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، انہوں نے اپنی طبیعتیں بھی حضور کی طبیعت کے سانچے میں ڈھال دی۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے ایک دن حضور کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو طبائع کا اختلاف یہ ایک فطری اختلاف ہوتا ہے، لیکن صحابہ نے اس کو بھی چھوڑا اور حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا۔ پھر اس چیز کا انتظار نہیں کیا کہ حضور کا فرمان کیا ہے، حضور کی چاہت پہ اپنے مزاج کو بدلا۔ گرد تو گردد حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات۔ مجھے اپنے والد گرامی یاد آ گئے، وہ روزانہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اور پڑھتے ہوئے ان کی جو کیفیت ہوتی تھی ہمیں ترس آتا تھا ان کے اوپر۔ ہم بالکل جب چھوٹے تو ہم خود رونے لگ جاتے تھے ان کو دیکھ کے، تو وہ روزانہ پڑھتے تھے، ز مہجوری برآمد جان عالم، ز مہجوری برآمد جان عالم، تراہم یا رسول اللہ تراہم۔ اے محبوب دو عالم، تمام جہان کی جان آپ کے فراق میں نکل رہی ہے، تراہم یا رسول اللہ تراہم، تراہم یا نبی اللہ تراہم۔ حضور رحم کیجئے،
نہ آخر رحمت للعالمین ز محروماں چرا فارغ نشینی. حضور آپ رحمت للعالمین نہیں ہیں تو جب ہیں تو حضور ہمارے پہ کرم کیجیے. بروں آور سرز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی. حضور وہ یمنی چادر جو آپ اوڑے ہوئے ہیں ذرا اس کو ہٹائیے نا رخ سے. آپ کا مبارک چہرہ زندگی کی صبح ہے. ادیم طائف نالین پاکن شراکز رشتہ جاں ہا ماکن. حضور طائف کے چمڑے کی بنے ہوئے مبارک نالین آپ زیب تن کیجئے. شراکز رشتہ جاں ہائے ماکن. اور اس مبارک نالین کے اندر تسمے میرے چمڑے کے نہیں میری جان کے ڈالیے. چے باشد گر کنی سوئم نگاہے پیا پہ گر نہ باشد گاہے گاہے. نگاہے یا رسول اللہ نگاہے 100,000 جبریل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ اکبر. یہ معمول تھا ان کا, یہ وظیفہ کہہ لیجئے. تو اقبال بھی کہتے ہیں گرد تو گردد حریم کائنات از تو خواہم یک نگاہ التفات. حضور ایک نظر کر دیجئے, ایک نگاہ کر دیجئے. اللہ اکبر. تو اللہ ہمیں حضور کی نگاہیں نصیب فرمائے. اللہ اجڑے باطن سوار دے اور من میں چراغاں کر دے. حضور کی محبت کے بغیر زندگی زندگی ہی نہیں ہے. زندگی کے پلے ہی کچھ نہیں اگر حضور کا پیار نہیں ہے, حضور کا ادب نہیں ہے. تو سارا دین ان کی محبت کا نام ہے. لا دین لمن لا محبت لا. اس شخص کا دین ہی نہیں ہے جس کے پاس حضور کی محبت کا جوہر نہیں ہے. بہتر شخص وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے بہتری کی ضمانت بنتا ہے اور اس کے وجود سے لوگ بہتری پاتے ہیں. سب سے بڑی انسان کی ضرورت ہدایت ہے. سب سے بہتر اور اشرف لوگ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے وجود سے ہدایت پھوٹی اور لوگ اندھیروں سے ظلمتوں سے نکل کر ایمان کی روشنیوں میں آئے. سب سے بہتر لوگوں کو بانٹنے والا, لوگوں کے لیے نفع بخش وہ شخص ہے جس کا وجود ہدایت بانٹتا ہو, جس کا وجود خیر بانٹتا ہو, پھر لوگوں کے دکھ اور لوگوں کی تکلیفیں مٹانے والا شخص. تو ہمیشہ لوگوں کے لیے بہتریوں کا سبب بنو.